बुलेटिन में सबसे पहले बात करें आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-15 बाग में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज़। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास, पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड ज़मीर के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को है। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। ये नशिस्त साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बायस खाली हुई थी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं न्यूयॉर्क के नुमाइंदे अजहर नज़ीर से। जी अजहर, बताइएगा इलेक्शन में कितने उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं और सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-15 बस्ती बाग के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मैं बाग के यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर ख़वातीन और मर्दों का अलग अलग पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। यहाँ पर इस वक्त पुलिस की जो है वो भारी नफरी तैनात है। ख़वातीन पुलिस भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर ये शहर का पोलिंग स्टेशन है, इसलिए अभी तक वोटर्स नहीं पहुंचे, लेकिन अमला यहाँ पर पहुंच चुका है और वो अपना जो काम है वो कर रहा है। इसी तरह जो है जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। मजमूई तौर पर इस हल्के में 199 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें 22 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है, जबकि 30 पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास करार दिए गए हैं, जिन पर पुलिस और FC की भारी नफरी तैनात है। जहाँ तक मुकाबले की बात है तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर, नून लीग के मुश्ताक मिन्हास और PTI के कर्नल ज़मीर के दरमियान कांटे का मुकाबला है। जी शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन को प्यारी हो गई। बड़े बड़े रहनुमाओं की तरीन ग्रुप के इशाइये में शिरकत। तरीन ग्रुप के एजाज़ में अलीम खान का इशाइया, PTI के साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, साबिक वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, अली जैदी, फिरदौस आशिक अवान की शिरकत। सूबाई वज़रा मुराद राज, फयाजुल हसन चौहान, नुमान लंगड़ियाल भी शरीक हुए। फाटा से जीजी जमाल, खैर पख्तूनख्वा के साबिक मुशीर अजमल वज़ीर, महमूद मौलवी भी तरीन ग्रुप से जा मिले। इशाइये में शरीक तमाम रहनुमाओं का जहांगीर तरीन की क़यादत पर एतमाद का इजहार। जहांगीर तरीन की नई जमात का नाम इस्तेकाम पाकिस्तान फाइनल हो गया। जहांगीर तरीन आज 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान करेंगे। कोयटा में सीनियर कानूनदान अब्दुल रज़ाक के कत्ल के खिलाफ पाकिस्तान बार कौंसिल की आज मुल्क भर में हड़ताल। वकला एहतजाजन अदालतों में पेश नहीं होंगे। दूसरी तरफ नामवर वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। FIR में कत्ल, दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं। PTI सरबराह को शामिल तफ्तीश किया जाए। मकतूल वकील के बेटे की सदा। मकतूल वकील अब्दुल रज़ाक चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में मुद्दई थे। अब बात करते हैं कुछ बजट की। वफाकी बजट कल, इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। हुकूमत का आवाम को मजीद बोझ डालने का प्लान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में मजीद 10 रुपये इजाफे पर गौर किया जा रहा है। मुल्की बरामदात का हदफ $30 अरब मुकर्रर, जबकि बजट में बैंकों से रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने की भी सिफारिश की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से शहराज अहमद शिराजी की इस रिपोर्ट में। बजट 2023-24 की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने की तजवीज है, जबकि पेट्रोलियम लेवी की शरह में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा बजट तजावीज का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक 10 रुपए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से हुकूमत को 870 अरब रुपए हासिल होंगे। पेट्रोलियम लेवी से मुतालिक तजवीज पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा, जबकि मंजूरी की सूरत में आइंदा माली साल के बजट अहदाफ में लेवी की शरह बढ़ाई जाएगी। लेवी की शरह में मुमकिना इजाफे से आइंदा माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होंगी। बजट में बैंकों से रकूम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है। नॉन फाइलर्स पर बैंकों से यूमिया 50,000 रुपए कैश निकलवाने पर टैक्स खत्म कर दिया गया। नॉन फाइलर्स पर बैंकों से योमिया 50,000 रुपए कैश निकलवाने पर टैक्स खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब बजट में नॉन फाइलर्स पर बैंक से कैश निकलवाने पर आयद टैक्स दोबारा लगाने की तजवीज दी गई है। बजट में मुल्की बरामदात का हदफ $30 अरब मुकर्रर किया गया है और दरामदात का तखमीना 58 अरब 70 करोड़ डॉलर लगाया गया है। प्रोडक्शन टीम के साथ शिराज अहमद शिराजी, नियो न्यूज, इस्लामाबाद।
پاکستان اسٹاک ایکسچینج بروکرز کے سابق چیئرمین حاجی غنی عثمان نے نئے مالی سال کے بجٹ میں غیر ملکی سرمایہ کاروں پر کیپٹل گین ٹیکس ختم کرنے کی تجویز دی ہے۔ سابق ڈائریکٹر ظفر موتی والا نے کہا کہ لوکل کرنسی متاثر ہونے سے غیر ملکی سرمایہ کاری متاثر ہوتی ہے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے سابق صدر ناصر حیات نے حکومت سے بینکنگ سیکٹر کو ریفارم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کاشف منیر اپنی اس رپورٹ میں۔ کے بجٹ کے حوالے سے حکومتی اقدامات پر سرمایہ کاروں نے تحفظات ظاہر کر دیے۔ حاجی عثمان غنی نے کہا کہ ملک کو غیر ملکی سرمایہ کاری کی اشد ضرورت ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے حکومت فیوچر سودوں پر ٹیکس اس بجٹ میں ختم کر دے گی۔ 12 تاریخ کو جو مانیٹری پالیسی آئے گی اس میں یہ بھی پھر باتیں یہی آ رہی ہے کہ 2% انٹرسٹ بڑھ جائے گا۔ اگر جو یہ 2% انٹرسٹ بڑھا تو میرے خیال میں ہماری اکانومی اور خراب ہو جائے گی۔ سابق ڈائریکٹر اسٹاک ایکسچینج ظفر موتی والا نے شرح سود کو کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انٹرسٹ ریٹ کم کیے جائیں، سنگل ڈیجٹ پہ انٹرسٹ ریٹ لایا جائے، ڈالر روپی کی پیریٹی کو اسٹیبل کیا جائے تاکہ فورن فنڈز والے اپنے فنڈز لے کر آئیں۔ سابق صدر ایف پی سی سی آئی ناصر حیات نے ملک میں انڈسٹری کے لیے بجلی کے الگ الگ نرخ پر سوال اٹھا دیا۔ بجلی کی قیمت میں جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی تعین ہونا چاہیے۔ اس طرح نہیں کہ کسی کو 14 روپے میں دے رہے ہیں نیچرل انڈیجینس گیس، کسی کو 18 میں LNG دے رہے ہیں، کسی کو 46 میں دے رہے ہیں۔ یہ ایک آؤٹ آف دی باکس ان کو نکلنا پڑے گا۔ سابق صدر ایف پی سی سی آئی ذکری عثمان نے کہا کہ سیاسی استحکام نہ ہونے کے سبب سرمایہ تیزی سے ملک سے باہر جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں پیسے نہیں ہیں یا یہ ملک پوٹینشیل نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایشو ہے کہ لوگ بھروسہ نہیں کر پا رہے، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے۔ تاجر برادری نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اگر معیشت کی گاڑی کو پٹری پر ڈالنا ہے تو شرح سود میں فوری کمی کی جائے اور روپے کی قدر کو استحکام دیا جائے۔ کاشف منیر، نیو نیوز، کراچی۔ سیاسی مفاہمت کے بادشاہ معاشی مفاہمت کے لیے میدان میں اتر آئے۔ پنجاب کے سرمایہ کاروں کو مل کر چلنے کی پیشکش کر دی۔ سرمایہ کاری کے لیے سہولیات کی بھی گارنٹی دے دی۔ پہلے عوام کو امیر کرو پھر ٹیکس لگاؤ۔ مزید کیا کہا جانتے ہیں نمائندہ نیو لاہور اشرف مہتاب کی اس رپورٹ میں۔ سیاست کے میدان میں مفاہمت کے بادشاہ اب معاشی مفاہمت کے لیے سرگرم۔ پنجاب کے سرمایہ کاروں کو بڑی پیشکش، سہولیات کی گارنٹی دے دی۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کے دوران آصف زرداری نے کہا پہلے لوگوں کو امیر کرو پھر ٹیکس لگاؤ۔ پاکستان میں اب بھی آگے جانے کی صلاحیت ہے۔ ملک میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ضرورت ہے۔ برآمدات بڑھا کر ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آصف زرداری نے سوال اٹھایا، چین کا 50 سال کا اقتصادی منصوبہ تھا، ہمارا کیوں نہیں؟ معاشی منصوبہ بندی چند دنوں کے لیے نہیں برسوں کے لیے ہوتی ہے۔ پہلے اپنے لوگوں کو امیر تو کرو پھر ٹیکس کرو۔ We have to try and take ourselves above this mindset جو ہم نے بنایا ہوا ہے۔ آپ سن میں ہی دیکھ لیں کہ جہاں ہمیں تھوڑا موقع ہے اور فریڈم ملتی ہے تو میں کموڈیٹیز کی پرائسز بڑھا دیتا ہوں۔ جہاں آپ پروفٹ بناؤ گے then you will give us taxes. That is how the country is run. And it's not nuclear science, it's not tomorrow's theory, it's been done many times anywhere in the world. 50 years کا پلان ہے چائنا کا، یہ مجھے 10 سال پہلے پتا تھا۔ 70 سال سے گوادر یہاں تھا، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ آصف زرداری نے کہا دفاعی اخراجات زیادہ ہونے کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے میثاق جمہوریت کے لیے طویل پالیسیاں بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ معاشی سمٹ میں تاجروں سرمایہ کاروں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ وفاقی وزیر بلائے پلاننگ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ کوئی بھی معاشی پالیسی 10 سال سے قبل نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے اشتراک سے پاکستان گرین انرجی سمیت بے شمار شعبوں میں اصلاحات کر سکتا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں فیصل علی۔ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے منعقدہ مشرق وسطیٰ میں جاری پیش رفت پاکستان کے لیے مواقع اور سبق پر مبنی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ کا خطہ تیزی سے چین کی جانب مائل ہے۔ مڈل ایسٹ تیزی کے ساتھ چائنا کے ساتھ قربت میں جا رہا ہے۔ پاکستان میں سابق سعودی سفیر ڈاکٹر علی عواد اسیری کا کہنا تھا کہ پاکستان کو غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے داخلی سیاسی استحکام لانا ہوگا۔ In February 2019, Crown Prince Mohammed bin Salman visited Islamabad, concluding the biggest ever investment deals worth $20 billion. These include a $10 billion Aramco oil refinery. دفتر خارجہ کے سابق مشرق وسطیٰ امور کے سیکرٹری جاوید حفیظ کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے چھوٹے سے ملک قطر نے 10 امن معاہدے کروائے جس پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ Qatar, as a small state,
has played a leading role for peace in the world. تقریب کے اختتام پر اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے صدر ایمبیسڈر ڈاکٹر رضا محمد نے مہمان شرکا کو اعزازی شیلڈز پیش کی، جبکہ پاکستان اور مشرق وسطی کے ممالک میں تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ کیمرہ مین جمیل کیانی کے ساتھ سید فیصل علی، نیوز اسلام آباد۔ اہم خبر دیں آپ کو کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت اہم ترین فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد۔ کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسر اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ آرمی چیف نے کہا 9 مئی کے حملہ آوروں کو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام کوششیں بے سود ہیں۔ ناقابل تردید شواہد کو نہ ہی جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے۔ منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے گی۔ فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا پروپیگنڈا تار تار ہو گیا۔ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا پروپیگنڈا تار تار۔ پاک فوج نے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف بھرپور کارروائی کا عزم ظاہر کر دیا۔ جی ایس کیو میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس۔ ثانیہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف سختی سے نمٹنے کا عزم۔ کانفرنس کے شرکاء نے ثانیہ 9 مئی کے واقعات کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے۔ فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام کوششیں بے سود ہیں۔ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ ناقابل تردید شواہد کو نہ جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے۔ 9 مئی کے کرداروں کو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی عوام اور مسلح افواج کا گہرا باہمی تعلق قومی سلامتی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ملک دشمن عناصر پروپیگنڈا کے ذریعے تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کانفرنس کے شرکاء نے ثانیہ 9 مئی کے واقعات کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ افواج پاکستان ملک کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کے غیر ملکی ایجنسیوں سے تعلقات تھے۔ 1 سال سے زمان پارک میں منصوبہ بندی کے ثبوت موجود ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا بڑا دعویٰ، کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے پوچھنا چاہیے 9 مئی کے منصوبہ ساز آپ نہیں تو کون ہے؟ ریاست پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ جناح ہاؤس پر حملے کے بعد پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ناکام۔ شرپسند عمران کو ایجنسیز کا بندہ قرار دینے والی پی ٹی آئی کو منہ کی کھانا پڑی۔ عمران محبوب ہوٹل ملازم اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حراست میں ہے۔ ادھر گجرانوالہ میں 9 مئی کو توڑ پھوڑ کرنے والے 15 ملزمان کی شناخت پریڈ مکمل۔ ابتدائی دہشت گردی عدالت نے 11 ملزمان کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا، جبکہ 4 ملزمان کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے حساس اداروں کے حوالے کر دیا گیا۔ ثانیہ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ اور عسکری تنصیبات پر حملہ، پی ٹی آئی کا سیکیورٹی اداروں کے خلاف بھیانک پروپیگنڈا بے نقاب۔ شرپسند عمران کو ایجنسیوں کا بندہ قرار دینے والی پی ٹی آئی کو منہ کی کھانا پڑ گئی۔ عمران محبوب بھی پی ٹی آئی کا سرگرم کارکن نکلا، بھائی عرفان محبوب نے تصدیق کر دی۔ تحریک انصاف نے عمران محبوب کو اپنے آفیشیل ہینڈل سے جاری ویڈیو میں ایجنسیوں کا بندہ قرار دیتے ہوئے جھوٹا، بے بنیاد اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا تھا۔ شرپسند عمران محبوب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حراست میں ہے۔ ادھر گجرانوالہ میں 9 مئی کو توڑ پھوڑ کرنے والے 15 ملزمان کی شناخت پریڈ مکمل۔ اے ٹی سی نے 11 ملزمان کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ 4 ملزم آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے حساس اداروں کے حوالے۔ زیر تفتیش تمام ملزمان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے جنہوں نے عسکری تنصیبات پر حملہ کیا۔ دوسری جانب یونیورسٹی اساتذہ اور طلبہ نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اور تباہ شدہ حصوں کو دیکھ کر نہایت دکھ کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی ساتھ 9 مئی کے دل سوز واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور ملوث ملزموں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا۔ پی ٹی آئی پر ممکنہ پابندی کا ذمہ دار پارٹی سربراہ خود ہے۔ وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی سربراہ کو خودکش بمبار قرار دے دیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کبھی تم پاکستان کی خوشحالی، کبھی عوام کے روزگار، کبھی ملک کی سلامتی اور کبھی قومی اداروں پر پھٹ جاتے ہو۔ یہ چاہتا تھا کہ 9 مئی کو سڑکوں پر لاشیں گرتی، سیکیورٹی ادارے حملہ آوروں پر سیدھی گولیاں چلاتے، مگر اس کا گھناؤنا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ فیض امین سمیت جو بھی اس فتنے کا سہولت کار ہے اسے ہر صورت سزا ملنی چاہیے۔ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس چلا دیا، اسلام آباد میں ریڈ زون کو آگ لگا دی گئی، زمان پارک کے باہر پولیس اہلکاروں پر پیٹرول بم پھینکے گئے۔ پولیس لے کے جاتی ہے وارنٹ تو پیٹرول بم پھینکتا ہے، فساد، دنگا، لاہور جلا دیا، ادھر لانگ مارچ میں اسلام آباد جلا دیا، میٹرو اسٹیشنز جلا دیے۔ 9 مئی کا وقت بلیک ڈے ثانیہ ملک کے اندر، اس ثانیہ کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔
انہوں نے بلڈنگز جلائی, ریڈیو پاکستان جلایا, سینسٹیو انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کیا, ایمبولینس جلائی, اسکول جلائے, ہسپتال جلائے. یہ سیاست ہے. اگر اس ملک میں معیشت کو استحکام نہیں آ رہا تو اس کا ذمہ دار یہ مائنڈ سیٹ اور یہ مشن ہے. یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی بھی ختم نہ ہو. تم ایسے خودکش بم بار ہو کہ کبھی معیشت پہ پھٹ جاتے ہو, کبھی عوام کے روزگار پہ پھٹ جاتے ہو, کبھی نوجوان کے روزگار پہ پھٹ جاتے ہو, جب پاکستان ترقی کر رہا ہو اس پہ پھٹ جاتے ہو, ملک کی سلامتی پہ پھٹ جاتے ہو. یہ کوئی سیاست نہیں ہے, یہ ملک دشمنی ہے, یہ ملک کے ساتھ غداری ہے. اب رخ کرتے ہیں کراچی کا. میئر کراچی کے لیے سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے. پیپلز پارٹی کے امیدوار مرتضی وہاب سعید غنی کی نون لیگ کے سندھ کے صدر شاہ محمد شاہ سے ملاقات. میئر کراچی کے الیکشن سے متعلق امور پر بات چیت. دوسری طرف جماعت اسلامی نے غیر منتخب شخص کو میئر بنانے کا قانون چیلنج کر دیا. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سندھ حکومت غیر منتخب شخص کو اوپر لا کر بٹھانا چاہتی ہے. کراچی کی میئرشپ پر پیپلز پارٹی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. مرضی کی قانون سازی کو قبول نہیں کیا جائے گا. سائنس سرکار جو مرضی کر لے, میئر جماعت اسلامی کا ہی ہوگا. پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے جماعت اسلامی اس قانون کی مخالفت کر رہی ہے جسے خود تجویز کیا تھا. جب یہ قانون پاس ہوا تو تب اس کی مخالفت کیوں نہیں کی تھی. لاہور میں سینٹرل پولیس آفس سے گرفتار جاری خاتون اے ایس پی گرفتار. پولیس کے مطابق شیخ پورہ کی رہائشی ملزمہ مریم صفدر نے آج ہی پنجاب سے ملاقات کا اندراج کرایا تھا. پولیس آفیسر سے بات چیت میں بھانڈا پھوٹ کیا. ملزمہ کے ساتھی بھی گرفتار. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. خاتون ویمن پولیس اسٹیشن منتقل. لاہور میں سی آئی اے چوہنگ اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ, قتل, اقدام قتل, اغوا, معمہ قتل اور ڈکیتی و رازانی کی متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب ریکارڈ یافتہ ملزم آصف اور آسو ہلاک. ملزمان کی فائرنگ سے پولیس کی سرکاری گاڑی کو شدید نقصان پہنچا جبکہ پولیس اہلکار معجزانہ طور پر محفوظ رہے. کراچی کے علاقے کورنگی ناصر جنگ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ, ایک زخمی سمیت 3 ملزمان گرفتار. اسلحہ, موٹر سائیکل اور دیگر سامان برآمد. دوسری جانب اورنگی ٹاؤن آفریدی کالونی میں کپڑے کے تاجر کے گھر میں ڈکیتی. ملزمان موبائل فون, 2 لاکھ روپے نقدی اور 20 تولے سونا لوٹ کر فرار. کراچی میں ستیلے بیٹے نے باپ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا جبکہ ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 2 افراد زندگیوں کے چراغ گل کر دیے گئے. گزشتہ روز سائٹ سپر ہائی وے پر ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہونے والے نوجوان کے ورثاء نے ناردرن بائی پاس پر لاش رکھ کر احتجاج کیا جس سے ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عبید شاہ اپنے اس رپورٹ میں. اتحاد ٹاؤن تھانے کی حدود بلدیہ ٹاؤن گلشن غازی میں فائرنگ سے یوسف نامی شخص شدید زخمی ہوا جسے طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جاں بر نہ ہو سکا. پولیس کا کہنا ہے مقتول کو اس کے سوتیلے بیٹے زیب اللہ نے فائرنگ کر کے قتل کیا. ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. ادھر گلشن اقبال بلاک 13A میں ڈکیتی مزاحمت پر 28 سالہ نوجوان فائرنگ سے جاں بحق ہو گیا. کورنگی 100 کوارٹر میں ڈکیتی مزاحمت کے دوران 40 سالہ سلیم بھی مار دیا گیا. عبید شاہ, نیو نیوز, کراچی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ صدر یوریشین یونیورسٹیز یونین اور استنبول آئیڈن یونیورسٹی مصطفیٰ آئیڈن کی سپیریئر یونیورسٹی آمد ٹائمز ہائر ایجوکیشن امپیکٹ رینکنگ کوالٹی ایجوکیشن میں ٹاپ یونیورسٹی کا اعزاز حاصل کرنے پر چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان, ایم ڈی سپیریئر گروپ چودھری عبدالخالق اور ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ الرحمان کو خصوصی طور پر مبارکباد دی. چودھری محمد اکرم ڈینٹل اسپتال کے نئے بلاک کا افتتاح کیا. تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ آئیڈن, بانیو پریزیڈنٹ یوریشیا ہائر ایجوکیشن سمٹ اور یوریشیا. صدر یوریشین یونیورسٹیز یونین اور استنبول آئیڈین یونیورسٹی نے سپیریئر یونیورسٹی کا خصوصی دورہ کیا. چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان, ایم ڈی سپیریئر گروپ چودھری عبدالخالق اور ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ الرحمان نے استقبال کیا. ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ الرحمان سے گفتگو میں آئیڈین یونیورسٹی اور سپیریئر یونیورسٹی کے مابین مختلف پروگرامز میں اشتراک اور تعلیمی روابط کے حوالے سے باہمی امور پر گفتگو ہوئی. پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ آئیڈن کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اپنا گھر سمجھتا ہوں. سپیریئر یونیورسٹی میری اپنی یونیورسٹی ہے. یہاں کا ماحول اور فیکلٹی ممبران کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. Bu vesileyle de Pakistan'ın depremde bizlere göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı ben bütün Pakistan halkına şükranlarımı sunuyorum. यहाँ पे पाकिस्तान ने बड़ी वहाँ पे हमारी हेल्प किया है तो टर्की के उनके बिहाफ पे मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान. Ayrıca kardeşim ve sizler Türkiye'ye geldiğiniz zaman da deprem için bir yardımda da bulundular. Onun için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. टीम आई, उन्होंने सपोर्ट किया वहाँ पे तो उसके लिए भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा.
चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, एमडी सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान के हमरा यूनिवर्सिटी का दौरा किया और चौधरी मोहम्मद अकरम डेंटल अस्पताल के नए ब्लॉक का इफ्तिताह किया। प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन ने चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान की तालीम और इंसानियत के लिए खिदमात को सराहा। Tabii başta rektör hanım olmak üzere Sayın Tıp Fakültesi dekanı ve diğer çalışanlara da bu başarılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. बाकी रेक्टर खानम जो उनसी मिस हैं और आपके यहाँ मौजूद हैं तो मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका Buradaki ekibin başarısı bu. और ये यहाँ टीम की जो उनसी है ना एक ये सक्सेस है। प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी की मुसलसल दूसरे बरस टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में नुमाया पोजीशन हासिल करने पर मुबारकबाद दी और केक भी काटा। एमडी सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक और रेक्टर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को सिवेनियर पेश किया। कैमरामैन आसिफ खान के साथ हाफिज महबूब अली, न्यू न्यूज़ लाहौर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दौरा इराक़ के दौरान हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी दी। करबला में गवर्नर नासिफ अल ख़िताबी और नजफ़ में आयतुल्लाह शेख से मुलाकातें की हैं। वज़ीर ख़ारजा ने हज़रत अली और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी दी और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएँ की। गवर्नर करबला से दो तरफ़ा तिजारत, तालीम और सेहत समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। करबला में ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर भी गुफ्तगू शनीद हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नजफ़ में आयतुल्लाह शेख बशीर हुसैन अल नजफ़ी से भी मुलाकात की। खबर दे आपको फैसलाबाद से, जहां फैसलाबाद के निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने गैर जिम्मेदारी की इंतहा कर दी। नामों की मुवासलत पर ख़वातीन मरीज़ों की ज़िंदगियां ख़तरे में डाल दी। परवीन कौसर नामी एक खातून पित्ते का इलाज कराने आई, लेकिन उसके घुटने का ऑपरेशन कर दिया, जबकि उसी नाम की एक खातून और घुटने का मसला लेकर अस्पताल में दाखिल हुई तो उसके पित्ते का ऑपरेशन कर दिया गया। एक मरीज़ा को तशवीशनाक हालत में एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दूसरी खातून ताहाल निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। लवाहिकीन ने ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अस्पताल इंतज़ामिया ने महज डॉक्टर्स को मुअत्तल करके खानापुरी कर दी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी के लिए नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ का नजम सेठी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नजम सेठी ने अहम मुलाकात में क्रिकेट उमूर पर ब्रीफिंग दी। नजम सेठी ने एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारियों से मुतल्लिक भी आगाह किया। वज़ीर आज़म की नजम सेठी को पीसीबी चेयरमैन के इलेक्शंस मुकम्मल करने की हिदायत। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नियो।